بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد آصف عزیز آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل ہماری اردو میں خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ ساتھیو، آج میں آپ کے روبرو ایک نیا ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں، اور یہ ویڈیو ان طلباء کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے بے حد کارآمد اور مفید ہے جو ایکسائز کانسٹیبل، فیلڈ ورکرز اور اسٹینوگرافر کا ایگزام دینے والے ہیں۔ میں کل کے ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ تینوں کا سلیبس، یعنی ایکسائز کانسٹیبل کا، فیلڈ ورکر کا اور اسٹینوگرافر کا سلیبس ایک ہی ہے۔ ایک بار پھر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے۔ اس میں حصہ نثر میں ہم کو پڑھنا ہے قومی ہمدردی، جو حالی کا مضمون ہے، گزرا ہوا زمانہ، جو سر سید کا مضمون ہے، اچھی کتاب، جو مولوی عبدالحق کا مضمون ہے۔ تین مضامین ہمیں پڑھنی ہے، مضامین تین ہم کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نظم میں ہے ترانہ ہندی، اقبال کا ہے، اودیس سے آنے والے بتا، اختر شیرانی کا ہے، نغمہ سحر جوش کا ہے، برقع رت اور پردیس حالی کا ہے۔ حصہ قواعد میں ہم کو پڑھنا ہے، حصہ قواعد میں ہم کو پڑھنا ہے ضد، جنس، واحد، جمع اور الفاظ و معنی، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم لوگ شروع کرتے ہیں اس کا فرسٹ چیپٹر، یعنی مضمون کی تعریف، ٹھیک ہے۔ کیونکہ قومی ہمدردی، گزرا ہوا زمانہ اور اچھی کتاب تینوں مضامین ہیں، اس لیے سب سے پہلے ہم لوگ مضمون کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا جان لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور پڑھیں گے قومی ہمدردی حالی کا مضمون۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اور سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے چینل ہماری اردو کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کا بیل آئیکن بھی آپ دبا دیں، تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مضمون کا فن اور اس کی تعریف۔ اردو نثر کی وہ صنف جس میں کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات اور جذبات و احساسات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مضمون اردو نثر کا ایک صنف ہے، اردو نثر کا ایک صنف ہے مضمون، جس میں کسی طے شدہ موضوع، متعین کا مطلب طے، ٹھیک ہے، طے شدہ موضوع پر لوگ جو ان کے خیالات ہیں، ان کے جذبات اور ان کے احساسات کو اپنے تحریر میں لاتے ہیں، یعنی تحریری شکل میں لکھتے ہیں اپنے خیالات، اپنے جذبات، اپنے احساسات کو ایک طے موضوع کے تحت، اسے ہی ہم مضمون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مضمون کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی مضمون کا کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ دنیا کے ہر معاملے، مسئلے یا موضوع پر مضمون لکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک چیز یہاں ایک دھیان دینے والی باتیں ہیں کہ مضمون کی تو موضوع کا کوئی قید نہیں ہے، لیکن موضوع کے اعتبار سے مضمون کے تین قسمیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ موضوع کے اعتبار سے مضمون کی تین قسمیں ہیں۔ موضوع کے اعتبار سے مضمون کی تین قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، تین قسمیں ہیں۔ کون کون سی ہے وہ بھی ہم لوگ جان لیتے ہیں۔ تو اس میں پہلا قسم اس کا ہے، پہلا قسم ہے علمی، ٹھیک ہے۔ اس کے تحت علم اور افکار، علمی مضامین وہ ہوتے ہیں جس میں علم اور فکر کی باتیں
ہوتی ہے، یہ علمی مضامین ہے۔ دوسرا ہے ادبی، ٹھیک ہے، جس پہ ادب کے موضوع پہ گفتگو کی گئی ہو، اسے ہم ادبی مضمون کہیں گے۔ اور ایک ہے ثقافتی، ایک ہے صحافتی، یعنی کسی سیاسی مسئلے پہ یا کسی حالات پہ، جو وقتی حالات ہے، ان حالات پہ جو مضامین لکھے جاتے ہیں اسے ہم صحافتی مضمون کہیں گے۔ تو ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ موضوع کا تو مضمون میں کوئی قید نہیں ہے، لیکن موضوع کے اعتبار سے مضمون کی 3 قسمیں ہیں، اسے ہمیں یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہر مضمون کے لیے نظم و ضبط یعنی قاعدہ قانون، توازن، تناسب ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ مضمون کے ایک خاص اعضائے ترکیبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا زیر بحث مسئلے کا تعارف، دوسرا حمایت یا مخالفت میں دلائل، اور تیسرا نتیجہ۔ مضمون کے ایک خاص اعضائے ترکیبی ہوتی ہے، یعنی اعضائے ترکیبی کا مطلب ہوا کہ پارٹس، ہے نا، کہ ہر مضمون جو مضمون نگار جب مضمون کو لکھتا ہے، کوئی بھی مضمون نگار، تو یہ 3 پارٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے مضمون میں۔ پہلا ہے زیر بحث مسئلے کا تعارف، دوسرا ہے حمایت یا مخالفت میں دلائل، اور تیسرا ہے نتیجہ۔ اس کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ زیر بحث مسئلے کا تعارف، اس کو ہم تحمیدی حصہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تحمیدی حصہ، اسے ہم تحمیدی حصہ بھی کہتے ہیں، یعنی جو شروعات ہے، مضمون کا جو شروعات ہے، تحمیدی حصہ، آغاز، تحمیدی حصہ یعنی آغاز، تحمید یعنی آغاز۔ دوسرا اس کا حصہ ہوتا ہے اصل مضمون، اس کو ہم لوگ اصل مضمون کہیں گے، یعنی کہ جس کے تحت مضمون لکھا جا رہا ہے وہ اصل چیز اس کے دوسرے حصے میں ہوتا ہے، یعنی کہ مضمون لکھنے کی حمایت میں یا اس کی مخالفت میں مضمون نگار دلیل کو پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا حصہ ہوتا ہے نتیجہ، یعنی انجام یا اختتام بھی اس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، انجام یا اختتام، ٹھیک ہے۔ تیسرا حصے میں مضمون نگار نتیجے کو پہنچتا ہے۔ تو ہم لوگ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ مضمون کے اعضائے ترکیبی یعنی پارٹس یعنی حصہ 3 ہوتا ہے۔ پہلے حصے کو ہم لوگ آغاز کہتے ہیں، دوسرے حصے کو ہم لوگ مضمون کا اصل حصہ کہیں گے، جس میں مضمون کے حمایت میں یا مخالفت میں دلائل پیش کرتا ہے مضمون نگار، اور تیسرا حصہ اختتام ہے یا نتیجہ حاصل کرتا ہے مضمون نگار، اور اپنے انجام کو پہنچتا ہے، مضمون کو انجام یا اختتام تک پہنچاتا ہے مضمون نگار، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مضمون میں بات کو عالمانہ انداز میں کہنے اور معلومات فراہم کرنے پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مضمون نگاری کے ذریعے اردو نثر میں ایجاز و اختصار، منطقی ربط، روانی سادگی اور تجرباتی انداز پیدا ہوا۔ اس کے بعد ہے اردو نثر میں مضمون کی قریب ترین صنف انسائیہ کو مانا جاتا ہے۔ ایک صنف ہے اردو نثر کا انسائیہ، اس سے قریب ترین صنف مضمون کو مانا جاتا ہے، کیونکہ انسائیہ میں بھی مضمون جو انسائیہ نگار ہوتا ہے کسی موضوع پہ بحث کرتا ہے، اسی طریقے سے مضمون میں بھی مضمون نگار کسی موضوع پہ بحث کرتا ہے، لیکن انسائیہ اور مضمون میں کچھ میجر فرق ہے، کچھ بنیادی فرق ہے۔ آگے ہے
मजमून का शुमार उर्दू के गैर अफसानवी नसर में किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नसर जो है उर्दू में, उर्दू अदब के दो हिस्सा होता है, ठीक है। उर्दू अदब का दो हिस्सा होता है, पहला नसर और दूसरा नज़म, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब नसर का भी दो किस्म है, एक है अफसानवी नसर, अफसानवी नसर, और दूसरा है गैर अफसानवी नसर, गैर अफसानवी नसर, ठीक है। अब क्या है कि अफसानवी नसर में वैसे नसर आते हैं जिसमें कोई किस्सा या कहानी हो, जैसे हम लोग जानते हैं अफसाना, इसमें कोई किस्सा या कहानी होता है। नॉवेल, इसमें भी कोई किस्सा या कहानी होता है। ड्रामा, इसमें भी कोई किस्सा या कहानी होता है। और एक है आपका दास्तान, इसमें भी कोई किस्सा या कहानी होता है। गैर अफसानवी नसर में हम किसको रखेंगे, जैसे मजमूना हो गया, इंसाइया हो गया, और खुतूत हो गए। ये सारा जो है वो गैर अफसानवी नसर में आएगा, यानी इसकी एक फहरिस्त है। तो हमको बस ये जान लेना है यहाँ कि मजमून को गैर अफसानवी नसर में रखा जाता है, अफसानवी नसर नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछता है, सवाल पूछता है कि मजमून उर्दू नसर के उर्दू नसर का क्या है, तो गैर अफसानवी नसर है, ठीक है। आगे है आगे है कि मजमून मजमून निगारी की 5 खुसूस सॉरी उसके बाद है उर्दू मजमून का बाकायदा आगाज सर सैयद अहमद खान ने किया, ठीक है। बाकायदा आगाज सर सैयद अहमद खान ने किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है कि बाकायदा यानी कायदे के साथ मजमून निगारी का आगाज जो है सर सैयद अहमद खान ने किया। लेकिन एक नाम और आता है रामचंद्र, मास्टर रामचंद्र, रामचंद, इनका ताल्लुक दिल्ली कॉलेज से था, ये भी याद रखिएगा, दिल्ली कॉलेज से था। तो कहीं कहीं लिखा जाता है कि मजमून निगारी की इब्तिदा इन्होंने की है, ठीक है, रामचंद ने, जिसका ताल्लुक दिल्ली कॉलेज से था। तो ऑप्शन में आपको ये देखना है कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि उर्दू मजमून निगारी की इब्तिदा किसने की या किसके जरिए हुई, तो ऑप्शन में अगर रामचंद है और सर सैयद है तो आंसर रामचंद होगा, ठीक है। और अगर रामचंद्र नहीं है और सर सैयद अहमद खान है तो आंसर सर सैयद अहमद खान होगा, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उर्दू मजमून निगारी उर्दू मजमून निगारी की सिन्फ को अलीगढ़ तहरीक के जेरे असर परवान चढ़ने का मौका मिला, ये बिल्कुल क्लियर है। मजमून निगारी की अगर इब्तिदा रामचंद्र ने किया दिल्ली कॉलेज में, तो इसको फरोग देने का काम अलीगढ़ तहरीक ने किया, ठीक है, फरोग देने का काम अलीगढ़ तहरीक ने किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मजमून मजमून निगारी की 5 खुसूसियात होते हैं, क्या क्या है, इख्तिसार, मंतकी रब्त, मरकजी ख्याल, इस्तदलाल और तकमील, ये याद रखिएगा आप। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मजमून निगारी की कितनी खुसूसियत है, तो 5। कौन कौन, इख्तिसार, मंतकी रब्त, मरकजी ख्याल, इस्तदलाल और तकमील।
अब यहाँ इंसाइया और मजमून में क्या फर्क है वो है, अभी हम बता चुके हैं कि इंसाइया मजमून के करीब तरीन सिंफ मानी जाती है, लेकिन दोनों में बुनियादी फर्क है। क्या है? इंसाइया और मजमून में बुनियादी फर्क ये है कि इंसाइया में मरकजी ख्याल नहीं होता है, यानी कोई एक ख्याल नहीं होता है इंसाइया में, लेकिन मजमून में मरकजी ख्याल का होना लाजमी है। यानी इंसाइया निगार अगर अभी बरसात की बात कर रहा है तो वहीं फिर वो जंगल की बात करने लगेगा, फिर आगे चल के बारिश की बात करेगा, यानी उसमें बेरब्त होता है। लेकिन मजमून में एक रब्त होता है, एक तसलसल होता है, और एक मरकजी ख्याल का होना लाजमी माना जाता है मजमून में। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है इंसाइया में अदम तकमील होता है, जबकि मजमून में किसी नतीजे पर पहुंचना शर्त नहीं है। इंसाइया की फजा गैर रस्मी होती है, जबकि मजमून की फजा रस्मी होती है। उर्दू में मजमून निगारी का आगाज रिसाला फवायदुन नाजरीन ये और मुहिब्बे वतन, ये मास्टर रामचंद्र चंद का रिसाला है, जो दिल्ली कॉलेज से जिनका ताल्लुक दिल्ली कॉलेज से था। ये याद रखिएगा, किनका ताल्लुक दिल्ली कॉलेज से था? मास्टर रामचंद का। और रिसाला तहजीबुल इखलाक, जो सर सैयद अहमद खान का रिसाला है, के असाब से ही मुमकिन हुआ। तो चलिए यहीं आज का सबक यहीं ख़त्म करते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट सबक में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।